یوسف علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ابھی ہم آپ کے اوپر قصوں میں سے جو سب سے حسین قصہ ہے، بڑا پیارا اور اعلیٰ قصہ ہے، اس کو ہم بیان کرنے لگے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ قصہ کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ قصہ کون سا ہے؟ فرمایا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، 11 کوكبا، اور ایک سورج دیکھا ہے اور ایک چاند کو دیکھا، رأیتهم لی ساجدین، وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے۔ تو جب آپ نے یہ خواب سنا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ وعدہ کرو کہ یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے، وہ حسد پیدا کر دے گا۔ تو جب حسد پیدا کرنے کی بات آئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے اخلاقی طور پہ، جو اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف جو ہے وہ صرف اور صرف اس بیان کی وجہ سے ہے کہ حسد سے بچے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان حسد ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو خواب کی تعبیر ہے، ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے آپ کے 11 بھائی، کیونکہ 12 تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، 12 حضرت یوسف علیہ السلام، باقی 11 ہوئے، 11 آپ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے آپ کا والد بیٹھا ہے یہ بھی سجدہ کرے گا، اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی آپ کو سجدہ کرے گا۔ سجدہ مطلب تعظیمی سجدہ، عبادت کا سجدہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا اور آپ کو حکومت عطا فرمائے گا۔ ابھی بچپنا ہے، خواب نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کا علم عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے جو والد ہیں، ہمارے بھائی یوسف اور اس کے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام، ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے والد جو ہیں ان کی محبت میں بڑے گرفتار ہیں، ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے اور ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ جب انسان ظاہری اعتبار کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی خوبصورت ہو تو کیا بات ہوگی۔ انہوں نے اس وجہ سے آپ سے محبت ہونے لگی، تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ قتل کر دیں، قتل کر دیں۔ پھر بعض ادارے قتل نہیں کرتے ہیں، کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ یوسف ہمارے باپ کو ملے گا نہ ہمارا باپ یوسف کو ملے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کا اتفاق ہو گیا کہ چلے ٹھیک ہے، دور دراز کسی علاقے میں چھوڑیں گے۔ اب آپ یہ آگے سارے بھائی 10 کے 10 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس عرض کیا ابا جان ہم کیا دیکھتے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ بکریاں بھی چرائے گا، کھیلے گا بھی، وہاں پہ دیکھ بھال بھی کرے گا، ہم 10 بھائی ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس کو ساتھ لے جاؤ پھر اس سے غفلت برتو، اس کا خیال نہ رکھو تو کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ تو جب لے کے ساتھ آپ راضی ہو گئے، جب لے کے جانے لگے، وہاں پہنچے جہاں پہ جانا تھا، انہوں نے صحرا کے اندر بکری وغیرہ لے گئے، اپنا لیبر وغیرہ، تو وہاں بھی انہوں نے قرآن پاک فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارو پیٹا، مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قائل منهم، ان میں سے ایک بھائی جو ہے نا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوه فی غیابۃ الجب، یہ جو گہرا کنواں ہے اس کے اندر پھینک دو، بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، یہ پانی والا کنواں ہے، کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا وہ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائے گا، اس طرح آپ قتل بھی نہیں کرو گے، دور دراز بھی چلا جائے گا، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی، اس طرح تم سارے کے سارے لوگ کیا ہو جاؤ گے، اپنے والد کے قریب ہو جاؤ گے۔
اب انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیص پہنا ہوا تھا اس کو اتارا، اپنی ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا خون جو ہے قمیص کے اوپر لگایا تاکہ پتہ چلے کہ کسی شے نے حملہ کر دیا۔ یہ وہ خون آلودہ جو قمیص ہے وہ لے کے ساتھ آ گئے۔ جب آنے لگے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، اونچی اونچی آواز سے آنے لگے، چیخو پکار، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ سب کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ باہر نکلے، کیا ہوا؟ سب رو رہے ہیں، کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم یوسف کو ساتھ لے گئے تھے، ہم آپس میں کھیل کود رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑ کا کہ کیا دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں تو ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ آپ کو کرتا دیا گیا کہ یہ کرتا ہے، خون آلود کرتا ہے دلیل کے طور پر، آپ نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیاح پورے یوسف کو کھا گیا، پر کرتے کے اوپر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے لگے کہ بھیڑیے نے کھایا۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس کی چاہ ہے، تمہارا اپنا مکر و فریب ہے۔ پھر کیا ہوا، ڈھونڈنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، سارے کنعانی بھی، سارے قبیلے والے صحرا میں جا کے ڈھونڈنے لگے، آوازیں دینے لگے۔ کیا ہوتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے اچانک ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، فارسلوا والدہم فادلہ، وہ جو جس کی پانی کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا اس کو بھیجتی ہے کہ کہیں سے پانی ڈھونڈ کے، جب وہ پانی ڈھونڈتا ہے اس کنویں کے پاس پہنچتا ہے اور سارے قافلے والوں کو، مسافروں کو، وہاں سے آنے جانے والوں کو سب کو پتا تھا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے، کوئی اور کنواں بھی نہیں مل رہا ہے۔ اب اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ جب اس نے پانی نکالا نا، صرف چیک کرنے کے لیے پانی نکالا، تو جب پانی نکالا تو تھوڑا سا پانی نکلا تو انہوں نے پیا تو وہ پانی میٹھا تھا، نمکین سے پانی میٹھا بن گیا۔ ان کی خوشی کی امتحان ہے، اب صحرا جہاں پہ پانی نہ ہو اور پتہ ہو کہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، اور اچانک آپ اس کنویں سے پانی نکالیں اور پانی میٹھا لگے تو وہاں خوشی کی انتہا رہے گی۔ اس نے اونچی اونچی آواز سے چیخنے لگے، آوازیں دینے لگے، یا بشرا یا بشرا، اے قافلے کے سردار یہ تو پانی میٹھا ہے، اس کو ہم نمکین سمجھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بالٹی ڈالو دوبارہ تاکہ پانی بھر کے آئے بالٹی کے ساتھ۔ اس نے دوبارہ بالٹی ڈالی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام جبریل امین کو بھیجا، اندھیرا کنواں ہے، کوئی نہیں ہے، تو جہاں کوئی نہ ہو وہاں کون ہوتا ہے؟ رب کائنات اللہ تعالیٰ۔ کبھی مایوس مت ہونا، مومن کبھی مایوس نہیں ہونا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی میں جبریل لیا، میرا یوسف جو ہے نا کنویں کے اندر اکیلا ہے، اور اسے کہے کہ دوبارہ بالٹی اندر آئے نا تو اس کے اوپر بیٹھے۔ جب بالٹی اندر پھینکی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپنا تھا، زیادہ وزن بھی نہیں تھا، تو بالٹی کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو وہ بالٹی کھینچنے لگا تو اس نے اپنے قافلے والوں کو بلایا کہ بالٹی بہت وزنی ہو گئی، پانی تو اتنا وزنی نہیں ہوتا، شاید کوئی چیز اندر آ گئی ہے۔ تو دو تین لوگ اور دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ساتھ سپورٹ کیا، مدد کی، بالٹی کو جیسے جیسے اوپر لاتے رہے، جیسے قریب آئی کیا دیکھتے ہیں حسین اور خوبصورت بچہ جو ہے وہ بالٹی کے اوپر بیٹھا ہوا۔ ان کی خوشی پھر امتحان ہو رہا ہے کہ اتنا خوبصورت نوجوان بچہ مل گیا ہے، اس کو ہم غلام بنا لیں گے اور مصر میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ مہنگے داموں پہ چلیں گے۔ جیسے یہ نکالنے لگے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا، وہ بھی دوڑتے ادھر سے آئے۔ قرآن پاک نے فرمایا جب آئے نا تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ نافرمان غلام ہے، نافرمان دوڑا ہوا گھر سے غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، لے جاؤ اپنے ساتھ، کبھی واپس نہیں لانا اس کو۔ ان کا کتنے پیسے لوگ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن پاک فرماتا ہے انہوں نے چند گنتی کے درہم دے دیے پیسے کے طور پہ، بیچ دیا۔ فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس قافلے والوں میں نا ایک نیک سالے شخص بھی تھا، بڑا نیک اور پارسا متقی۔ اب یہ لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ چلے۔ قافلے والوں کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ رستے میں ایک شہر آتا تھا، وہاں پہ قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، گھاس وغیرہ ہر شے سوکھ چکی تھی، نہ انسانوں کے کھانے کے لیے کچھ تھا نہ جانوروں کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا یہ جو بچہ ہے نا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے اور بہت سے معجزات دیکھے رستے کے اندر۔ اس نے کہا کیوں نے اس بچے سے دعا کروائی ہے؟ وہ جو شخص ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا تم چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے دیکھا بڑی عجیب و غریب چیزیں آپ سے دیکھی ہیں، یہ میرا شہر ہے، یہاں پہ بہت عرصہ ہو گیا بارش کی مقدار پڑا ہوا ہے، دعا فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، ابھی اپنے دست مبارک چہرے پہ پھیرے ہی تھے، جہاں کبھی بارش نہیں برسی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی
بارش برسنے لگی، ان کو اور یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، لیکن پیسے کا لالچ بھی تھا کہ بیٹے کے زیادہ پیسے ملیں گے، کیونکہ غلام تو ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت غلام نہیں ہو سکتا، پھر پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے، صاحب حکمت بھی ہے، دانا بھی ہے، دانشمند بھی ہے، عقل مند بھی ہے، بڑے باتوں والی باتیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں مصر کی سرزمین پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ ایک شخص نے اس کو خرید لیا جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، اور جب خریدا نا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن تھا اس وزن کے برابر اس شخص نے سونا دے دیا۔ کیوں کہ وہاں پہ جو معبد تھا نا، یہاں پہ بتوں کی عبادت ہوتی تھی، وہ لوگ بھی خریدنے آ گئے۔ جب پتہ چلا کہ غلامی کے بازار میں اتنا خوبصورت بچہ اس کو بیچا جا رہا ہے تو بتوں کی عبادت کرنے والوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، ہم اس کو خرید لیتے ہیں اور بتوں کی عبادت کے لیے لوگوں کو اس کے ذریعے مائل کریں گے۔ یہ صاحب حکمت کو اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلام نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، عزیز مصر نے کہا کہ اس کا وزن کر لو، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا میں دینے کو تیار ہوں۔ اب اتنی قیمت کون دے؟ تو عزیز مصر نے خرید لیا۔ جب خریدا اپنے گھر میں آئے، اپنی زوجہ کو کہا، حضرت زلیخا کو، ان کو کہا کہ اس کے اندر اچھی طرح دیکھ بھال کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کے ہمیں نفع دے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بے اولاد کی اولاد نہیں تھی، اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنا جانشین بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ جب وہاں پہنچے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا ہم نے یوسف کو کنویں سے اٹھوایا، میرے کنویں سے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، پانی پانی ہے، تاریکی کنواں ہے، فرمایا وہاں سے اٹھوایا، ہم نے مصر کے سب سے بڑے تخت کے اندر پہنچا دیا، سب سے بڑے محل کے اندر پہنچا دیا۔ وہاں پہ جب پہنچے بڑے ہوئے، جوان ہوتے چلے گئے، جس طرح جوان ہوتے چلے گئے حسن میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت زلیخا علیہ السلام آپ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ قرآن پاک فرماتا ہے انہوں نے آپ کو بلایا، جب بلایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے دروازوں کو اچھی طرح بند کیا، اچھی طرح، غَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ مطلب ہے اچھی طرح کہ کھلنے کا کوئی امکان ہی نہ۔ جب دروازے بند ہو گئے، یوسف علیہ السلام تنہائی میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ تیسرا شیطان بھی تھا جو ورگلا رہا تھا حضرت زلیخا کو کہ اب اپنی خواہش پوری کروا۔ تو حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی، مائل کرنا چاہا، تو آپ نے وہاں پہ جملہ بولا، قال معاذ اللہ، اے اللہ اس وقت تنہائی میں تاریکی میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، بہترین ٹھکانہ تیری بارگاہ میں ہے، مجھے بچا۔ جب یہ جملہ بولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف دروازے کی طرف بھاگو، دروازے بند ہیں، سوچ سکتے ہیں کوئی دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے کی طرف، فرمایا یوسف دروازے کی طرف بھاگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگنے لگے، قرآن فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگ رہے، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے اور حضرت زلیخا پیچھے پیچھے۔ جب بھاگ رہے تھے فرمایا جیسے ہی بھاگنے لگے پہلے دروازے کے پاس پہنچے وہ بھی دروازہ کھل گیا، دوسرے کے پاس پہنچے بند دروازہ خود بخود کھل رہے ہیں، سارے دروازے بند کھل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہونا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے تو توکل وہ منزل ہے کہ بند کیے ہوئے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے وہاں سے۔ میں یہ کبھی نہ دیکھے کہ دروازے سارے بند ہو گئے، میرے یوسف کو نہیں دیکھا، واقعی یوسف نہیں پڑا، سارے دروازے بند تھے، ہم نے کھول دیے کہ کر کے جب آخری دروازہ کھولا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، آخری دروازے کے پاس عزیز مصر کھڑا تھا۔ عزیز مصر، آپ ایسے سمجھیں آرمی چیف عزیز مصر کھڑا، اور اس کے سامنے کون ہے؟ حضرت یوسف، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ حضرت زلیخا، اس کی بیوی، اس کی زوجہ۔ سوچ سکتے ہیں وہاں پہ کیا سزا ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ قالت ما جزاء، اردو کا مخلوف ہے، فوراً حضرت زلیخا بولی اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ رکھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے آپ کے ساتھ احسان فراموشی کر سکتا ہوں، آپ کی امانت میں خیانت کر سکتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے، آپ میرے بارے میں یہ خیال کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی امانت میں خیانت کروں۔ وشاہد شاہد من اہلہ، آپ نے فرمایا یہ جو آپ کے اس کے رشتہ دار ہیں، حضرت زلیخا کے رشتہ داروں میں جو شخص ہے نا یہ میرا گواہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ بچہ
یہ میرا گواہ ہے. تو عزیز مصر نے کہا پہلے یہ واقعہ ہوا، اب تو میرے ساتھ مذاق کر، یہ بچہ گواہی دے گا. اللہ، جب انسان سچائی پہ ہوتا ہے نا تو زمین کی تاریکیاں بھی اس کی صداقت پہ گواہی دیتی ہیں، دنیا کے کونے کونے سے اس کی صداقت کی گواہی دیتی ہے. واقعہ یوسف ہر اعتبار سے بڑا اہم ہے. جب کہا کہ یہ گواہی دے گا تو بچہ بول اٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمر میں گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اس عمر میں کوئی بچہ نہیں بولتا. آپ بچے کا فیصلہ دیکھیں. اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے. اور اگر ان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، اگر یوسف کا قمیص جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پھر یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا، عزیز مصر نے دیکھا تو واقعی قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. آپ نے اس نے فرمایا تمہارے یوسف آ رہے تھے یہاں سے، آپ چلے گئے یہاں سے، دور ہو جائے یہاں سے. اور زلیخا کو کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، آپ نے گناہ کی معافی مانگ. تو ایک معصوم کو سزا دلوانا چاہتی تھی. إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کہا عورتوں کا مکر و فریب بڑی شے ہے، یہ بڑے بڑے صحیح لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال دیتے. اس کے بعد یہ واقعہ کا بڑا چرچا ہو گیا مصر کی سرزمین میں. عزیز مصر کی بیوی ہے، عالمی چیف کی بیوی، ایک غلام پہ عاشق ہو گئی. یہ واقعہ بڑا معروف ہو گیا. تو عورتیں جو ہے نا مصر کی وہ کہنے لگی یہ زلیخا پاگل ہو گئی، لفظ پاگل ہو گئی کہ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی. فتح عن نفس قد شغفها حبا، اس کی محبت میں گرفتار ہوگی. انا لنراها في ضلال مبین، ہم تو اسے بڑی گمراہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ زلیخا کو کہ مصر کی عورتیں میرے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں، اس ٹائم کیا ہوا؟ اس نے سب کو دعوت دی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے سب کو دعوت دی. مصر کے سرداروں کی جتنی عورتیں تھیں سب کو دعوت دی گئی، خاص اہتمام کیا گیا، خاص کھانوں کا اہتمام کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر عورت کے ہاتھ میں چھری پکڑائی گئی. اور شرط یہ لگائی کہ جب یوسف میرا غلام اندر آئے گا تب یہ پھل کاٹنے شروع کر دیں. وقالت اخرج، ادھر چھریاں پکڑائی، پھل پکڑائے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ہاتھ سے صرف آخری خواہش پوری کر، آخری خواہش کہ جب میں کہوں تو اندر داخل ہو. آپ کے کہنے پہ اندر داخل ہوئے. جب داخل ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی. پھل کٹ گئے، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی. وہ یوسف کے دیدار میں گم ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن میں گم ہے. اور آواز آنے لگی ما حاشا للہ ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے. وہاں پہ زلیخا نے اپنا کام کیا. اس نے کہا تم نے تو ایک لمحے کے لیے دیکھا، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ کاٹ چکی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کے بشر ہونے کا، انسان ہونے کا انکار کر رہی ہو. اس زلیخا کا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا جس نے اتنے سال اس حسین بچے کے ساتھ گزارے، اس حسین نوجوان کے. تم تو ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر پائی، تو مجھے ملامت کرتی ہو. وہاں سارے خاموش ہو گئے. قرآن کہتا ہے سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی. اللہ. اور زلیخا نے کہا اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، یہی ہوتا آج کے دور میں بھی یہی، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا لَيُسْجَنَنَّ، اس کو قید میں ڈال دیں گے، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. جب یہ بات سنی نا آپ کے کانوں تک پہنچی، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام عرض کیا مولا احب الیہ مما یدعوننی، اس بات کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے نا، اس بات سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں جیل کی اندھیر کوٹھی میں چلا جاؤں، میں قید ہو جاؤں. مجھے صرف قید کروا رہی کہ مکر و فریب سے بچا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مکر و فریب سے بچایا اور جیل کروا دیا، جیل کے اندھیر کوٹھی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادھر میرے یوسف جیل میں جا رہے تھے اور ادھر بادشاہ کے، مصر کے بادشاہ کے دو نوکر بھی جیل میں جا رہے تھے. یہ تینوں لوگ اکٹھے جیل کے اندر داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک آئیڈیل کے طور پہ جیل کے اندر اپنے سال گزارے. سارے جیل کے اندر جتنے قیدی تھے وہ آپ سے محبت کرنے لگے. جب محبت کرنے لگے، آپ کو سچا ماننے لگے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں. نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ان دو قیدیوں کو خواب آیا.
ایک وہ کہتی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں. اور دوسرے کہتی نے یہ خواب دیکھا کہ مجھے مسلوب کیا جا رہا ہے، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور میرے سر کو جو ہے نا جانور نوچ رہے ہیں، میرے سر کے اوپر سے جانور کھا رہے ہیں. دوسرے کہا جانور کھا رہے ہیں تو اچھا خواب ہو سکتا ہے. وہ دونوں اکٹھے ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا. پہلے نے بھی خواب بیان کر دیا، دوسرے نے بھی بیان کر دیا. آپ نے فرمایا جس نے دیکھا تھا کہ انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے، بادشاہ کو پلا رہا ہے، آپ نے فرمایا کچھ دنوں کے بعد تجھے جیل سے آزادی ملے گی. تو جب وہ پہلے والا عہدہ جو ہے، منصب جو ہے وہ تجھے دوبارہ مل جائے گا. یہ اس کے خواب کی تعبیر بتائی. دوسرے نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تجھے جو ہے سزا ہو جائے گی، اور سزا ہوگی تجھے مسلوب کیا جائے گا، اور اس ٹائم تک مسلوب کیا جائے گا جب تک جانور تیرے جسم کا ایک ایک حصہ نہ چھوڑ کے نہیں کھا جائے. اس نے کہا نا نا نا، میں نے یہ خواب ہی نہیں دیکھا، میرا یہ خواب ہے ہی. وہ پھر گیا اپنے خواب سے. فرمایا تو یوسف علیہ السلام اس نوجوان سے کہا کاش تو نے نہ دیکھا ہوتا. اب جو یوسف نے کہہ دیا ہے اللہ نے وہ تیری تقدیر بنا دی ہے. اب چاہے تم نے خواب دیکھا ہے چاہے نہیں دیکھا ہے، اب جیسے یوسف نے کہا ہے ایسے ہی وقوع پذیر ہوگا کچھ دنوں کے بعد. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اے یوسف ان سب کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا. وہ سارے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو جانتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جانتے تھے. آپ نے پہلے پوچھا کیا تم ابراہیم کو جانتے ہو؟ صاحب نے کہا ہاں وہ اللہ کے نبی تھے. کیا تم اسحاق کو جانتے ہو؟ صاحب نے کہا اللہ کے نبی. کیا تم یعقوب کو جانتے ہو؟ صاحب نے کہا ہاں نے سنا وہ بھی اللہ کے نبی ہے. تو آپ نے فرمایا میں انہی کی اولاد میں سے ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کے اوپر ایمان لے. ایک قیدی کے سوا سارے کے سارے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ایمان لے. کچھ ہی دن گزرے تھے، جیسے جیسے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی وہ دونوں کی وقوع پذیر ہو گئی. جب اس قیدی کو رہائی ملنے لگی اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے قریب ہو نا تو میرا ذکر کرنا بادشاہ سے. بادشاہ مجھے جانتا ہے، میرا اچھا تعلق رہا بادشاہ کے ساتھ، عزیز مصر کے ساتھ میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس ٹائم صرف کچھ لمحے کے لیے آپ نے اللہ کا نام لیا. جب نیک اور مقرر بندے ایک لمحے کے لیے اللہ کا نام نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ نے اس جیل کے اندر جو ساتھ تھے نا اور بڑھا دیا. وہ گیا، آزاد ہو گیا، بادشاہ کے پاس رہنے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا. جب بولا ادھر بادشاہ کا وصال ہو گیا، ڈیتھ ہوگی، اس کا بیٹا جانشین بنا. جب بیٹا جانشین بنا اس نے خواب دیکھا. جب خواب دیکھا اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں، 7 وہ نکلتی ہیں دریا نیل سے، پھر اس کے بعد فوراً 7 پتلی گائیں نکلتی ہیں، وہ موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں. ایک خواب دیکھا، اس نے سارے قوموں کو بلایا. اس ٹائم خواب کی تعبیر کا علم عروج میں تھا. جس کو خواب کی تعبیر کا علم آتا تھا نا وہ ان کا امام سمجھا جاتا تھا. لوگ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، سجدے کرتے تھے اس شخص کو. اس لیے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. سارے موقعوں کو بلایا گیا اور کہا یہ میں نے خواب دیکھا ہے. سب موقع عاجز آ چکے ہیں. دوسری رات وہ سویا، دوسری رات میں خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتا ہے کہ 7 سرسبز بالیاں گندم کی وہ نکلتی ہیں، اس کے بعد 7 خشک بالیاں گندم کی، وہ 7 سبز بالیوں کے اوپر ایسے چڑھ جاتی ہیں، ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، کور بن جاتی ہے. اس نے پھر دوسرے دن موہروں کو بلایا کہ میں نے دوسرا خواب بھی دیکھا ہے، یہ پہلے اور دوسرے خواب کی آپس میں مناسبت ہے، یہ نہیں ہے کہ مناسبت نہیں ہے. وہ سارے موقع آ چکے ہیں، کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا پا رہا بادشاہ. اس نے کہا ان کے اوپر اتنے نذرانے خرچ ہوتے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان کو اتنا کچھ دیا جاتا ہے، اتنی سہولیات دی جاتی ہے، میرے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے نا تو ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جیل کے اندر ڈال دو. فیصلہ ہو گیا. ادھر آرمی کے لوگ آ پکڑنے کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا. ابھی پکڑنے ہی لگے تھے اس خاتون کو یاد آ گیا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کا بتایا، جس کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی. وہ پرانے منصب پہ آ کے فائز ہو گیا، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اس کو یاد آ گیا. جب بادشاہ اتنا
پریشان، کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا پا رہا، وہاں پہ اس نے عرض کیا بادشاہ میں آپ کی مشکل کا حل جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ ہمارا ساقی ہماری مشکل کا حل جانتا ہے، کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک قیدی کو جانتا ہوں، وہ کنعانی غلام ہے، جیل کے اندر قید ہے، اس طرح ہم لوگوں نے خواب دیکھے، دونوں کے خواب کی تعبیر جیسے اس قیدی نے بتائی تھی کچھ دنوں کے بعد وہ پذیر ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا غلام قیدی ہے وہ بھی کنعانی، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ایک غلام کو ایک قیدی کو اتنا علم کیسے ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر کا؟ اس نے کہا بادشاہ اطمینان رکھے۔ بادشاہ نے کہا اگر خواب کی تعبیر نہ لائے تو پھر سزا تجھے معلوم ہے، سزائے موت۔ اس نے پھر کہا اطمینان رکھے۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنا جو خاص فیصلہ تھا بادشاہ محل کا، اس کو ساتھ لے جاؤ، خواب کی تعبیر لے کے آؤ۔ اس غلام سے پہنچے، اس نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کی کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا، میں آپ کو یاد نہیں رکھ پایا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو اس کی بات کیا ہے؟ عرض کیا اس طرح وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا پورے مصر میں کیا پوری دنیا میں اس خواب کی تعبیر صرف اور صرف اللہ کا یوسف جانتا ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، وہ بہت خوش ہوا، خوشی کے ساتھ واپس پلٹا۔ بادشاہ محل میں بیٹھے انتظار کر رہے، اس ٹائم کے بادشاہ انتظار کر رہے ہیں، ابھی آیا بادشاہ نے کچھ خواب کی تعبیر گائے ہوئے، پھر سزا کے لیے تیار تھا۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا اطمینان رکھیں، جو بڑا قابل معبر ہے اس نے آپ کی خواب کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ پہلے 7 سال آپ کی سلطنت میں، آپ کی ریاست میں بڑی فراوانی ہوگی، بڑی فصل ہوگی، بڑی بارشیں ہوگی، 7 سال خوب کھیتی ہوگی، خوب فصلیں کاشت ہوگی، لیکن اگلے 7 سال جو ہیں وہ قحط کے ہوں گے، کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی فصل نہیں ہوگی، پانی خشک ہو جائے گا، زمینیں خشک و بنجر ہو جائیں گی۔ اس نے کہا یہ تو بالکل یہی خواب ہوتا ہے، مناسبت بھی یہی ہے، 7 سال سبز بالیوں اور 7 خشک بالیوں کی، 7 موٹی گائیں اور 7 لاغر گاؤں کی۔ اس نے کہا اس کا کوئی حل؟ اس شخص نے کہا بادشاہ کے قاصد نے وہ حل یہ بتایا ہے کہ 7 سال خوب کاشت کریں، اگلے 7 سال کے لیے اس کو ذخیرہ کریں۔ بادشاہ نے کہا حال تو بہتر ہے، پر ذخیرہ کیسے کر لیں گے گندم کو؟ وہ 7 سال تو ذخیرہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی زوجہ نے کہا بادشاہ کی، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ عبرانی غلام جو ہے کنعانی غلام، اس کا بھی حل جانتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا اس کو تجسس پیدا ہوا شوق، اس کے ساتھ یہ آدمی چیز کرا تھا عزیز مصر، اس نے قید کروایا تھا اپنی عزت کی خاطر۔ اس نے کہا بادشاہ میں اس عبرانی غلام کی ایک ایک بات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا تم جانتے ہو؟ تو اس نے کہا عالمی چیز کے عزیز مصر میں بہت کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے گیا۔ جب گئے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے آزادی کا فرمان، کئی سال گزر گئے جیل کے اندر، جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس ٹائم تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک جو میرے اوپر تہمت لگی ہے اس تہمت سے مجھے بری نہیں کر دیا جائے۔ یہ پیغام لے کے دوبارہ آیا بادشاہ کے تخت میں، بادشاہ نے کہا لگایا ہنسا مذاق کر، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وقت کا بادشاہ جس کو آزاد کرے وہ آگے سے شرط لگائے کہ میرے آزاد ہونے کی یہ شرط، اس کو کیا پتا کہ تیری بادشاہی عارضی ہے کہ جیل کے اندر بیٹھا ہے وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ حقیقی بادشاہ تو وہاں بیٹھا ہے جس کو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ اس نے کہا اچھا کیا تہمت لگی؟ یہ عزیز مصر صاحب ہے۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان ساری عورتوں کو بلاتا ہوں۔ زلیخا کو بھی بلایا گیا، ساری عورتوں کو بھی بلایا گیا۔ قرآن پاک نے فرمایا جب وہ بادشاہ کے محل میں کھڑی تھی سب نے بیک زمام ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی اعلان کیا، آپ کی طہارت کا بھی اعلان کیا اور آپ کی برات کا بھی اعلان کیا۔ جب برات کا اعلان ہوا اب بادشاہ نے کہا کہ اس سے جا کے کہے کہ آپ ہمارے ہاں عزیز ہیں، صاحب منصب ہے، صاحب کرامت ہے، ان کو عزت کے ساتھ آیا۔ اب دیر دوبارہ او اندھیرے کنویں سے نکلنے والا شخص، اللہ اکبر، جیل کی کوٹری میں پہنچنے والا شخص اور جیل کی کوٹری سے نکل کر تخت کے اوپر آنے والا شخص، اس کو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ کہاں بلایا جائے؟ جب بلایا تو آپ کو پتا قیدیوں کے لباس، آج کے دور میں بھی ہر دور میں قیدیوں کے لباس ہے، اصول ہوتا ہے جیلوں کا۔
تو جب بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے نا تو وہاں کا جو سپاہی سالار تھا اس نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ لباس چینج کر لیں. آپ نے فرمایا یہی بات مناسب ہے، میں اپنا لباس چینج کر لیتا ہوں. لباس چینج کروایا گیا. چھوٹی عمر میں جب آپ اس کے محل میں گئے تھے نا، جب بڑا بادشاہ زندہ تھا اس کا باپ تھا، تو اس ٹائم جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں گئے عزیز مصر کے ساتھ، تو اسی شخص نے، اسی بادشاہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال بھی کیا تھا اور ہاتھ بھی پہنایا تھا تحفے کے طور پر. آج بھی جب محل کے اندر داخل ہوئے رسید و جمی روب و دبدبہ ظاہری حسن کا بھی اور باطنی حسن کا بھی، سبحان اللہ، اٹھ کر استقبال کیا اور آپ جھکے تھے، کیونکہ اس ٹائم بادشاہوں کے محل میں جو بھی داخل ہوتا تھا سجدہ کرتا تھا، جھکے نہیں. تو وہاں بادشاہ نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا. فرمایا آج بھی اسی طرح گردن اٹھا کے آیا جس طرح بچپن میں آئے تھے. آپ نے فرمایا بادشاہ اگر آپ اس کو اپنی بےعزتی نہ سمجھیں، جس نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے اسی نے مجھے منع کیا ہے کہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. اگر میں کسی کے سامنے سر جھکاؤں گا نا، یہ جو آپ کی مشکل کا حل نکلا یہ کبھی نہ نکلتا. بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مصر کے خداؤں کو نہیں مانتے. آپ نے فرمایا بالکل میں مصر کے خداؤں کو نہیں مانتا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ بھی نہیں مانتا، اس کو نفرت تھی مصر کے خداؤں سے اور مصر کے کاہنوں سے، کیونکہ وہ دنیا بٹورتے تھے، نذرانے بٹورتے تھے. بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا. بادشاہ نے پوچھا کیا یوسف کیا تم بھی ویسے خواب کی تعبیر بتاتے ہو جیسے یہ نجومی بتاتے ہیں، یہ محبت مصر کے بتاتے ہیں؟ ہمارا نام ہے یہ اندازے کے طور پہ بتاتے ہیں. میں وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہوں جو مجھے میرا رب بتاتا ہے. ان کے خواب کی تعبیر میں کچھ نہ کچھ شک ہو سکتا ہے، اور یوسف جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے اس کے اندر 1% بھی شک کا احتمال نہیں ہو سکتا ہے. وہاں پہ بہت بڑا مناظرہ رکھا گیا. معبد کے کہانوں کو بلایا گیا، موقروں کو بلایا گیا. وہاں پہ بڑے بڑے سردار اس مجلس کے اندر موجود ہیں. سب کے سامنے پوچھا موقروں سے بتائیں خواب کی تعبیر کیا ہے. اتنے دن گزر گئے، عاجز نہیں بتا سکے. انہوں نے کہا ہاں ہم نے جو حساب لگایا ہے نا اس میں یہ آتا ہے کہ گائے جو ہے نا مصر کی تاریخ قدیم میں، قدیم ترین تاریخ میں سال سے تعبیر ہوتی ہے. اگر کوئی خواب میں دیکھے تو لفظ سال کے ساتھ تعبیر ہوتی ہے. اتنا وہ مان گئے، اتنا ان کو سمجھ آ گیا. کیوں سمجھ آیا؟ یوسف علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کرنے کا. جب عاجز آ گئے اس بادشاہ نے لوگوں کے سامنے پوچھا ہاں بھی یوسف آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں خواب کی تعبیر لوگوں کے سامنے آپ نے اظہار کیا، عقیدہ توحید ہے. میں خواب کی تعبیر اس طرح اندازوں سے نہیں بتاتا ہوں، حساب و کتاب سے نہیں بتاتا ہوں، میں وہ بتاتا ہوں جو مجھے میرا رب بتاتا ہے. کاہنوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اگر ان لوگوں نے یوسف کے رب کو مان لیا تو ہمارے نذرانوں کا کیا بنے گا، ہمارے سونے زیورات جواہرات کا کیا بنے گا، ہمارا تو معبد جو ہے ویران ہو جائے گا. اس نے کہا یہ کہنے کی بات ہے، اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے کاہن سے کہا، بڑے کاہن سے، اگر ہم دونوں مل کے نتیجہ نکال لیں تو اچھا نہیں ہوگا. اس نے کہا اس سے بہتر ہو کیا ہو سکتا ہے. آپ نے پوچھا ابھی آپ کے موقعوں نے بھی کہا کہ گائے کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ سال کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اس نے کہا بالکل. اس نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نیل جو ہے مصر کی تاریخ میں کئی دفعہ خشک بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا بالکل. اس نے کہا پھر ہم کیوں نہ نتیجہ نکال لیں کہ مصر کی سرزمین پہ 7 سال فراوانی نعمت کے ہوں گے، خوب فصل کاش ہوگی، خوب بارشیں ہوگی، خوب کھیتی باڑی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ قحط کے آنے والے. اس نے کہا اس سے بہتر اور موضوع تعبیر بھی نہیں ہو سکتی. جو بڑا محبت کھڑا تھا نا اس نے تائید کیا. اس نے کہا بالکل یہی تعبیر بن سکتی ہے. جب اس نے یہ کہا تو بڑے کاہن کو غصہ آیا. اس نے کہا اس نے کہا تو کیسے اس شخص کی تائید کر رہا ہے جو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا. وہاں پہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمیں اس کام کے لیے کہ 7 سال خوب کاشت بھی کروائے لوگوں سے، پھر ذخیرہ بھی کرے اور گندم خراب بھی نہ ہو، اس کے لیے کسی موضوع شخص کی تلاش ہے جو اہل بھی ہو اسے ہوتے ہیں. وہاں پہ سارے اس ٹائم بادشاہ کے محل میں اس کا سپاہی سلام کا خاص جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جس کو آپ آج کے دور میں کہتے ہیں وہ تھا. وہ کھڑا ہے، سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بنانا چاہیے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یوسف اب وہ خواب کی تعبیر پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے. آپ خود آگے بڑھ کے ذمہ داری کو سنبھالیں.
आप आगे बढ़े, आपने बादशाह से फरमाया इन्नी हफीजुन अली, आप मुझे वजीर खजाना बना दें, मैं ही खजाने की बेहतरीन हिफाजत करने वाला भी हूँ, और किस तरह गंदम काश करवानी है, उस गंदम को महफूज रखना है, खराब होने से बचाना है, इसको भी मैं ही बेहतर तरीके से जानता हूँ। बादशाह की खुशी की क्या, उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वजीर खजाना बना दिया। कोई सोच सकता था यार, कोई सोच सकता था दोस्तों, मिस्र के बाजार में बिकने वाला एक छोटा सा बच्चा गुलामी की शक्ल में मिस्र की सबसे बड़ी ताकतवर रियासत थी, उसमें ताकतवर फौज थी, ताकतवर बादशाह थे मिस्र के, और कदीम तरीन रियासत थी, कदीम तरीन ताकतवर रियासत के वजीर खजाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुछ दिनों के बाद अजीज मिस्र का विसाल हो गया। आर्मी जी जब विसाल हुआ तो बादशाह ने मौके को गनीमत जानते हुए सबके सामने, सारे लोग जमा होते हैं, आपको मालूम है जब ऐसे शख्स की डेथ होती है तो आपने बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का आर्मी चीफ बना दिया, अजीज मिस्र बना दिया। अजीज मिस्र जब अजीज मिस्र बना दिया, उसके बाद आपने खूब काश करवाई, गंदम का जखीरा भी करवाया, गंदम खराब भी नहीं हुई। बड़ी लोगों ने साजिश की कि गंदम खराब हो जाए, जाया हो जाए, लेकिन जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो प्लान बनाया था, जो पॉलिसी बनाई थी, बिल्कुल उस पर अमल करते हुए गंदम का एक दाना भी खराब नहीं हुआ। माबद के जो काहिन थे, काहिन, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि हम भी गंदम को जखीरा करें, और उन्होंने गंदम जखीरा की, 2 साल निकाली, 3 साल निकाली, 3 साल के बाद सारी गंदम खराब हो गई। अब क्या हुआ, मिस्र के चारों अतराफ में कहत ही कहत था, हर तरफ कहत ही था, कनान में भी कहत पड़ चुका था, मिस्र के करीब करीब जितनी रियासत थी सब में कहत था, खाने को कुछ नहीं बचा था, हर तरफ चर्चा था, हर तरफ वजीर खजाना का, अजीज मिस्र का, कि जो अजीज मिस्र है ना, जो वजीर खजाना है मिस्र का, उसने इतनी गंदम संभाल के रखी है कि मिस्र वालों के लिए भी काफी है, और मिस्र के इर्द गिर्द जितनी भी रियासतों के अंदर कहा है ना, अगर वो भी सारे खरीदने जाएंगे ना, जितनी दफा भी खरीद ले, उसकी गंदम खत्म नहीं हो सकती। अब हर तरफ चर्चा है। कनान के अंदर जब कहत पड़ा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अब आया ना वक्त, हैं कुएं के अंदर फेंकने वाले अब गुलाम बनने के लिए जा रहे हैं, वक्त आप पहुंचा, वो घड़ी आप पहुंची है जब अल्लाह ताला दिखाना चाह रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, 10 बेटों से, कि तुम लोग जाओ, सुना है कि अजीज मिस्र बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे अखलाक का मालिक है, बड़े आला अखलाक का मालिक है, उसने बड़ी ढेर तादाद में गंदम को जखीरा करके रखा हुआ, काफी तादाद में, जाओ वहां पे मिस्र में जाओ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, गंदम खरीद के ले आओ। अब ये 10 के 10 भाई कहाँ पहुंचे, उस शख्स के पास पहुंचे जिसको कुएं के अंदर फेंका था, उस शख्स के पास पहुंचे जिसको मारा और पीटा था, उस शख्स के पास पहुंचे जिसको सैलाब में तनाई में, उस शख्स के पास पहुंचे जिसके बारे में कहा था कि हमारा गुलाम है। अल्लाह ने फरमाया वक्त आएगा, साबित करेगा कि यूसुफ गुलाम है या तुम 10 के 10 गुलाम। अब दरबार है, अजीज मिस्र है, वजीर खजाना भी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आपके 10 भाई खड़े, 10 नहीं जानते कि ये हमारा यूसुफ है, और यूसुफ जानता है कि ये 10 के 10 मेरे भाई हैं। वहां पे कलाम हुआ, पूछा कितने लोग, कहा कि 10 सामने, पीछे हमारा एक भाई है और एक ज़ईफ और बूढ़ा बाप है। आपने पूछा वो ज़ईफ और बूढ़े कैसे हो गए, उन्होंने कुछ कहानी बताई कि बड़े दुख में रहते हैं, रोते रहते हैं। पूछा ये कैसे हुआ, कहा कि हमारा एक भाई था यूसुफ, उसने चोरी की थी, वो घर से भाग गया था, वहां भी झूठ बोल रहे हैं, उसने चोरी की थी, वो घर से भाग गया था, अभी तक नहीं मिला, उसी पे फिलहाल से रोए, और इतने रोए क्या 40 साल का अरसा गुजर जाए और आपका बेटा कोई गुम हो जाए, ना महफूज है, अल्लाह महफूज है, किसी का बेटा गुम हो जाए 40 साल में, उसकी हालत क्या हो, या अगर किसी ने समझनी है तो याकूब अलैहिस्सलाम से समझे, अगर किसी ने ये दर्द महसूस करना है तो याकूब अलैहिस्सलाम का असर हो जाएगा। 10 के 10 भाई थे, आपने फरमाया अच्छा
پیچھے تمہارا ایک اور بھائی بنیامین بھی ہے، آپ نے فرمایا اس دفعہ تو ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو۔ جتنے پیسے لیے تھے نا آپ نے اپنے خاص خادم کو فرمایا کہ غلے کے اندر نا بوری کے اندر یہ جتنے پیسے ان سے لیے ہیں دراہم و دنانیر، یہ ساری ایک تھیلی بنا کے نا کسی گندم کی بوری کے اندر ڈال دیں۔ کیوں؟ یہ غریب لوگ ہیں، جب واپس جائیں گے گندم کھولیں گے اندر سے پیسے ملیں گے تو دوبارہ پھر یہ مصر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا شرط یہ ہے جب اگلی دفعہ آؤ گے تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ چلے گئے، جب وہاں پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ عزیز مصر کیسا تھا؟ تو 10 بھائیوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بڑی اچھی ضیافت کی، بڑے اچھے طریقے سے بٹھایا، محل کے اندر کسی کو اجازت نہیں تھی وہاں پہ کھانا کھلایا، ہمیں بڑا اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آپ کو شک ہونے لگا، آپ نے فرمایا کیا کسی اور کو دعوت نہیں تھی وہاں پہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی محل کے اندر؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وہاں پہ شک ہونے لگا کہ کچھ نہ کچھ ہے صحیح۔ آپ نے فرمایا اب دوبارہ جب یہ وقت آ گیا گندم ختم ہو گئی، انہوں نے کہا شرط یہ ہے عزیز مصر کی کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے تو وہ غلہ نہیں دے گا، گندم نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا، جس رقم لوگوں نے میرے ساتھ یوسف کے معاملے میں کیا ہے، بنیامین کے معاملے میں ویسے کرنا چاہتے ہو؟ منع لیا، اصرار کر لیا کہ اگر گندم نہیں ملے گی تو سارے کنعان میں بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ جب راضی ہوئے تو بنیامین علیہ السلام ساتھ چلے، محل کے اندر پہنچے تو یوسف نے جب اپنے سکے بھائی کو دیکھا، ایک ماں جنے جب دیکھا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا، فرمایا تمہارا بھائی جو یوسف ہے اس ٹائم یہاں پہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ کوئی ہمیں کہے، ہمارا بھائی 20 سال بعد کہے کوئی شخص کہ اس ٹائم تیرا بھائی تیرے سامنے ہے، اللہ وجہ میں ایک بے ہوشی کی کیفیت نہ تاری ہوتی۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تجھے کوئی یوسف کی نشانی یاد ہے؟ بنیامین علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے یوسف کی نشانی یاد ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کالا تل تھا، نشانی بن گئی۔ آپ نے ایسے کپڑا ہٹایا، ایسے بتایا کپڑا ہٹایا، وہ نشانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دستے مبارک۔ اللہ اکبر، بنیامین علیہ السلام اٹھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ آپ نے فرمایا کنٹرول رکھیں، برداشت کریں، آپ کے بھائیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ 10 کے 10 ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ بنیامین کو اتنی اللہ نے عزت دی کہ عزیز مصر کے ساتھ، وزیر خزانہ کے ساتھ، عالمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ وہ اتنی گفت و شنید ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اتنی پیار و محبت ہو رہا ہے۔ شخص ہونے لگا، جب آپ اٹھ کے جانے لگے اندر گئے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ جب اندر گئے تو بھائی بھاگ کے آئے، ان کو شک ہو گیا، کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے تھے عزیز مصر؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ویسی نصیحت کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طریقہ بتایا کہ بنیامین کو اپنے پاس کیسے رکھنا ہے۔ آپ نے کیا کیا، ایک بیاگا جو ہے ان کے غلے کے اندر، گندم کی بوریوں کے اندر رکھ دی، اور بنیامین علیہ السلام کو بھی بتا دیا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، استغفر اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حکمت عملی سکھائی گئی۔ جب پیالہ رکھا گندم کے اندر، تھوڑا سا دور کے مصر کی سرحد سے تھوڑا سا باہر نکلنے لگے محل سے، تو پیچھے سے جو ہے نا آرمی کے لوگ پہنچے، سیکیورٹی گارڈ ہوتے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ قافلے والوں میں چور ہے جس نے بادشاہ کے محل کا پیالہ چرایا، سونے کا پیالہ جو بادشاہ کے خاص استعمال میں تھا، عزیز مصر کے۔ جب یہ شور ہو گیا، انہوں نے کہا ہم کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ نے ہماری اتنی زیادت کیا، بادشاہ زیادت کا یہ سزا دینا چاہتا ہے ہمیں چور بنا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں چور ہے، تمہارے اندر ہی کوئی نہ کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا تلاشی لے، ایک ایک کی بوری کی تلاشی کی، پتہ تو ان کو بھی تھا۔ جب حضرت بنیامین علیہ السلام کی بوری کی تلاشی لی گئی، ان کے دانوں کی تلاشی لی گئی، تو وہ پیالہ ان کی بوری سے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن کے اندر کوئی شک نہ رہے۔ یہ عمل کیوں کروایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ صرف اس وجہ سے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں
توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، سچ کی توفیق نہیں دیتا ہے، اس ٹائم تک کوئی توبہ نہیں مانگ سکتا۔ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اب دیکھیں جب پیالہ نکلا انہوں نے کیا جملہ بولا، یہی جملہ جواب ہے اس واقعہ کہ ایسا ہوا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے یسرق اخاہ، اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ بس یہی جملہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنانا چاہتا تھا کہ وہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اب بھی معافی نہیں مانگ رہے۔ یہ حکمت عملی تھی، یہ واقعہ کا مقصد ہے، یہ پیالہ رکھنے کا مقصد تھا۔ حضرت بنیامین علیہ السلام سے جب پیالہ نکلا تو سارے لوگوں کو عزیز مصر کے پاس لایا، حضرت یوسف علیہ السلام اور کہا بتاؤ تمہارے قانون میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے قانون میں سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے تو جس کا سامان چوری ہوا ہوتا ہے وہ اس چور کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سامان کس کا چوری ہوا ہے؟ صاحب نے کہا آپ کا۔ چوری کس نے کیا ہے؟ بنیامین۔ تو آپ نے فرمایا آپ کے قانون کے مطابق بنیامین میرا غلام ہے 10 سال کے، آپ نے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ ہمارا بڑا باپ ہے، وہ پہلے یوسف کے غم میں رو رہے ہیں، اب بنیامین کا غم بھی ان کو کھا جائے گا، ان کی موت ان کی زندگی لے لے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نہیں سکتا، آپ بنیامین کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، یہ ہمارا غلام ہے۔ بنیامین علیہ السلام کو پاس رکھ دیا گیا۔ جب پاس رکھا واپس پہنچے اللہ تعالیٰ کرے، انہوں نے کیا خبر دی کہ بنیامین نے چوری کی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے یوسف کے معاملے میں بھی جھوٹ بولا، اب بنیامین کے معاملے میں بھی جھوٹ بول رہے۔ رو رو کے آپ کا حال جو ہے ایسا ہو گیا کہ جو آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی بچی تھی اور رونے لگے۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا اس نے تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم بنیامین کو نہیں لاؤ۔ اب یہ تیسری دفعہ مصر میں آئے، یا مصر میں آئے، اب وہاں پہ جب تیسری دفعہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے اب سارا ماجرا بتایا۔ فرمایا تم نے یوسف کے ساتھ نہیں کیا، تم نے یوسف کے بارے میں نہیں کہا، تم نے یوسف کو فلاں کو خریدا، یہ خریدار کھڑا ہے، اور اس خریدار نے یوسف کو کس کو بیچا ہے؟ یہ وہ زلیخا ہے۔ زلیخا ایمان لے رہی تھی، مومنہ ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح مبارک میں آ گئی تھی۔ تو ساری کہانی بتائی، اب صاحب کے سامنے جب عزیز مصر بتا رہا ہو کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، اب وہ دیکھ رہے کہ یوسف کون ہے۔ انہوں نے اچانک بے ساختہ جب کوئی نہ بچا تو انہوں نے کہا اب سمجھ آئے کہ ہمارا بھائی یوسف، جس کو ہم نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ملے، نبوت اور رسالت ملے، ہمارے باپ کا وارث بنے، اسی یوسف کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا جو ہم نہیں چاہتے تھے۔ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ساری کہانی بتا دی۔ اب آپ نے مختصر آپ نے فرمایا یہ جو قمیض ہے وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی آل اولاد میں چلا تھا، اس کو نبوت کا قمیض کہا جاتا تھا، ایک خاص نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بابرکت قمیض۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو یہ قمیض میرے باپ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچائے، اور انہیں یہ کہ اس قمیض کو اپنی چشمان مقدسہ پہ لگائیں، اپنی مبارک آنکھوں پہ لگائیں، اللہ تعالیٰ اس قمیض کی برکت سے آپ کی بینائی عطا فرماتے ہیں، آنکھوں کی بینائی لٹا دیں۔ وہاں پہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک لاوی تھا، یہ لاوی وہ ہیں جن کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کیا کہ میں جاؤں گا یہ قمیض میں، آپ ان کو قمیض دے دیے اور پیچھے بھائیوں کو بھی بھیج دیا، اور ساتھ اپنا پیغام بھی بھیج دیا کہ سارے کنعان والے اور میرے خاندان والے سارے اپنا سامان باندھیں، تیاری کریں، مصر کے اندر آ جائیں۔ 40 سال جب قمیض لے کے چلے، قرآن پاک کی باتیں، کوئی حدیث کی یا تفسیر کی کوئی ایسی نہیں، حدیث کی بات بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کی تفسیر ہے، قرآن پاک کی صحیح تعبیر ہے، سچائی کی تعبیر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ قمیض لے کے چلے نا، کافی فاصلے پر قمیض تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یعقوب کچھ عرصے پہلے کنویں کے پاس سے آپ گزرے تھے، کنویں کے اندر یوسف کا، اس نے آپ کو خوشبو
اور آج قمیص بڑی دور ہے، بڑی مسافت پہ ہے، آج آپ کو یہ خوشبو کیسے آئی؟ اس وجہ سے کہ آپ نے ایک نبی کے فراق میں اتنے سال گزارے ہیں، ایک نبی کی محبت میں اتنے سال گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت بھی عطا فرما دی ہے۔ مجھے خوشبو آ رہی ہے، آپ کے گھر والے، آپ کی بہنیں، آپ کے قبیلے والے کہنے لگے یعقوب ابھی تک یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نام مجھے خوشبو آ رہی ہے، ریحا یوسف لولا ان تفنن، اگر تم مجھے برا نہ کہو، مجھے پاگل نہ کہو، دیوانہ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک لاوی کو دیکھا، جب دیکھا نا تو بتایا گیا کہ لاوی آ گیا۔ جب پاس آئے تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بیٹا لاوی تجھ سے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، مجھ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی تجھ سے۔ اور اس کے ابا جان کہا میرے پاس یوسف کی ایک نشانی ہے، میں میرے یوسف کو کیا ہوا؟ یوسف ٹھیک ہے؟ اور اس کے ابا جان وہ ٹھیک ہیں، یہ قمیض انہوں نے بھیجی ہے کہ اگر آپ اپنی مبارک آنکھوں پہ لگائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی لٹا دے گا، آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے قمیض کی قرآن پاک فرماتا ہے بے قمیص یاسر فالقوہ علی وجہہ فارتد بصیرا، ایسے آنکھوں پہ لگایا، قرآن فرماتا ہے جیسے آنکھوں پہ لگایا فارتد بصیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ جو دیکھ نہیں پا رہے تھے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی بھی عطا فرما، وہ بصیرت بھی عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ جب ہوا تو پوچھا میرا یوسف کدھر ہے؟ لاوی نے اس کے ابا جان آپ کا یوسف ہی عزیز مصر ہے، اللہ عزیز مصر ہے، بادشاہ مصر ہے، مصر کا عالمی چیف ہے، وزیر خزانہ ہی آپ کا یوسف ہے۔ آپ نے وہاں پہ سجدہ شکر ادا کیا، آپ نے ساتھ اپنے خاندان والوں سے اور اپنے قافلے والوں سے اور اپنے قبیلے والوں سے پورے سارے تیاری کریں، جیسے یوسف نے کہا ہے ویسے ہی کیا جائے۔ سارے تیار ہو گئے، سواریاں تیار ہیں، ادھر مصر کی سرحد پہ کھڑے ہو کے فوجی نوجوان جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، استقبال، بڑا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کی تیاریاں کی گئی، شان و شوکت کے ساتھ۔ جیسے ہی قافلہ مصر کی سرحد کے پاس پہنچا، کائنات نے عجیب منظر دیکھا، فرشتوں نے بھی رش کیا ہوگا کہ ایسا عظیم انسان۔ جیسے ادھر مصر کی سرحد کے پاس پہنچے ادھر پیغام ملا کہ یوسف علیہ السلام وہ پہلے ہی چل پڑے تھے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے دربار کے لوگوں کے ساتھ، مصر کے لوگوں کے، مصر کے لوگ جو اتنا اعلیٰ حکمران ہو، اتنا اعلیٰ وزیر خزانہ ہو، اس کے ساتھ کون نہیں جائے گا؟ سارا مصر ساتھ چل پڑا کہ آج ہم بھی یوسف کے ابا جان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ جب پاس پہنچے ادھر حضرت یعقوب نے اپنے یوسف کو دیکھا، یوسف نے اپنے ابا جان یعقوب کو دیکھا، کائنات کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے تھے، اللہ کے فرشتے بھی رش کر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ایک دوسرے کی طرف دوڑنے لگے۔ جب دوڑنے لگے ملاقات ہوئی، اب محل میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف خواب کی تعبیر کے دوسرے حصے کا پورا ہونے کا وقت آ گیا، خوبصورت شاہانہ لباس پہن کے آئے، آپ اندر کے خوبصورت شاہانہ لباس، بادشاہی لباس آپ نے زیب و زینت کیا، زیب تن کیا، پہنا بادشاہی لباس، پھر خود اتنے حسین اور خوبصورت، پھر لباس اتنا حسین اور خوبصورت اور اعلیٰ، کیسی لباس پہنا، حسن چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، حسن اور واضح ہو رہا تھا۔ جیسے ہی 10 بھائیوں نے 11 بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو ساتھ میں 11 بھائی، ایک والد ایک والدہ، جیسے ہی دیکھا آپ اوپر کھڑے تھے، آپ کے 11 بھائیوں نے، آپ کے والد نے، آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف یہ بچپن کا دیکھا ہوا جو خواب تھا اس کی تعبیر نہیں ہوئی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہاں پہ جا پہنچا۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا ملا؟ اس واقعہ سے یہ ملا کہ جس کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں وہ پریشان ہو۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ یہ پیغام ملا کہ جس کو اللہ تعالیٰ قوت اور غلبہ دینا چاہے، حکمرانی دینا چاہے، وہ اندھیرے کی کوٹری میں بھی بیٹھا ہو،
اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا کے تخت کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا پیغام ملا کہ جتنی بھی برائی تمہارے سامنے ننگی ہو کے برائی آ جائے، بدی ننگی ہو کے تمہارے سامنے آ جائے، بالکل تمہارے پاس کھڑی ہو، قریب کھڑی ہو، فرمایا جب یہ لفظ بولو گے نا تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سامنے کھڑی ہوئی بدی اور برائی سے بھی محفوظ کر دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حسد جو ہے انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ہمیشہ قید کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں وہ مجرم نہیں ہوتے، کبھی بلا جرم بھی قید کے اندر لوگ قیدی بنتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پارسال لوگوں کو بھی توبہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی پارسائی کے اوپر بھی توبہ کرنی چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو لگے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنے یوسف کو اندھیرے کنویں سے اٹھا کے چمکاتا ہوا روشنیوں سے مصر کے محلات کے اندر ہم نے وزیر خزانہ کی کرسی پہ یوسف کو بٹھایا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یوسف کا رب تھا، تمہارا رب تھا۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا پیغام ملا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، توکل میں اضافہ ہونا چاہیے، عقیدہ توحید کے اوپر استقامت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔